کے پی کے میں جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ابھی آپ ان کو کیا دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی وہ سلطان رائی والا مطلب کریکٹر ہے، تو مطلب وہ بس خالی کیمرے کے سامنے آ کے مطلب ایکٹنگ والا وہ آٹومیٹکلی بنیادی کام آج بھی اگر خیبر پختونخوا میں دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے، اور جب جب مسلم لیگ کی حکومت اگر وہاں پہ رہی ہے اور خیبر پختونخوا میں جتنی پلاننگ اس وقت حکومت کی ہے اور آنے والے وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت ہوگی انشاءاللہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ دیکھا جائے تو کے پی کے میں پچھلے 13-14 سال سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ بڑی وہاں پہ سرگرم نظر بھی آتی ہے۔ اب یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ سرگرم جو ہے وہ اونلی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ کہ پی ٹی آئی کی اگر آپ یہ تیسرا ٹینیور ان کا جا رہا ہے، اس تیسرے ٹینیور میں مطلب وہ ایک فیس بک پارٹی ہی ہے، جو پہلے تھی وہی آج بھی ہیں۔ 15 سال میں کوئی ایک بھی کام خیبر پختونخوا کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت نہیں دکھا سکتی۔ چونکہ آپ کا تعلق بھی کافی عرصے سے سیاست سے ہے اور مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں کے ساتھ آپ ملے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لیڈر میں کیا بہترین کوالٹیز ہونی چاہیے؟ میاں محمد نواز شریف کے ویژن کو سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل انداز کے ساتھ میں ہوں رانی اندلیب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ برکی صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے متحرک کوآرڈینیٹر ہیں، جو نہ صرف ایک سرگرم سیاسی شخصیت ہیں بلکہ نوجوانوں کے لیے رہنمائی کا نشان بھی سمجھے جاتے ہیں۔ آج ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے، کچھ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کی جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے، اور جو فیوچر کے پلان ہیں ان کے حوالے سے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی، اللہ کا شکر، بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ اور سر سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ ذرا آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں کہ سیاست میں کیسے آنا ہوا، اور پھر مسلم لیگ نون سے وابستگی کب سے ہے؟ مسلم نون سے وابستگی کی تو اگر میں وہ کر لوں تو یہ 2007 سے ہے، اور 2008 سے سٹارٹ کیا تھا، اور لاہور سے سٹارٹ کیا تھا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب سے متاثر ہو کے جب وہ واپس آئے تھے تو ان سے متاثر ہو کے پھر ان کے ساتھ اس جماعت میں شمولیت کی، اور لاہور سے ایز اے یوتھ ونگ سے کام شروع کیا۔ اس کے بعد چلتا چلتا کارواں چلتا رہا۔ آج بطور کوآرڈینیٹر کے پی کے کا آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میں ضلع ٹانک سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ضلعی صدر بھی ہوں، اور وہاں سے ایز اے ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہوں ٹانک سے، اور پاکستان مسلم لیگ خیبر پختونخوا میں 2017 میں امیر مقام صاحب وہاں سے صوبائی پریزیڈنٹ بنے، اور ہمارے مرتضیٰ جاوید صاحب صوبائی جنرل سیکرٹری بنے۔ تب سے مطلب اسی دوران اسی کے بعد میں ضلع ٹانک سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ضلعی صدر بنا۔ تو مسلم لیگ میں ایک جدوجہد ہے، اور مسلم لیگ میں ایک بہتر ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھا جائے تو پچھلے 15 سالوں سے جن کی حکومت ہے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور جب جب مسلم لیگ کی حکومت اگر وہاں پہ رہی ہے تو آٹومیٹکلی بنیادی کام آج بھی اگر خیبر پختونخوا میں دیکھا جائے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے، اور ہمارے جو صوبائی صدر ہیں انہوں نے پارٹی کو ایک نئی شکل دے دی الحمدللہ۔ ایک پارٹی ویل ڈسپلنڈ آرگنائز ہے پورے خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا میں جتنی پلاننگ اس وقت حکومت کی ہے اور آنے والے وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت ہوگی انشاءاللہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ مطلب بہت بڑی بات کہہ دی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کے پی کے میں پچھلے 13-14 سال سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ بڑی وہاں پہ سرگرم نظر بھی آتی ہے۔ اب یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ سرگرم جو ہے وہ اونلی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے، یا وہ صوبے کے اندر بھی کوئی ایسے ترقیاتی کام ہیں یا کوئی منصوبے ہیں کہ آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں؟ دیکھیں اس میں یہ کہ پی ٹی آئی کی اگر آپ یہ تیسرا ٹینیور ان کا جا رہا ہے اس وقت حکومت کا، تیسرے ٹینیور میں مطلب وہ ایک فیس بک پارٹی ہی ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے پورے پاکستان میں مطلب اگر کوئی بھی ایسا کام نہیں خیبر پختونخوا میں وہ دکھا سکتے کہ اگر ان 15 سالوں میں اس ملک کی ترقی کے لیے یا اس صوبے کی ترقی کے لیے کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو، تو خالی وہ ایک جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے، ایک جھوٹ کا نظام میں ایک ہوا چل جاتی ہے، لوگوں کو بیوقوف اور گمراہ بنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی بھی خیبر پختونخوا میں انہوں نے کیا کیا؟
پچھلے آپ 5 سال دیکھ لیں، پھر اس کے بعد 5 سال دیکھ لیں، ابھی بھی دوبارہ مطلب یہ 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا۔ تو خیبر پختونخوا وہی محرومیاں ہیں جو پہلے تھی وہی آج بھی ہیں۔ 15 سال میں کوئی ایک بھی کام خیبر پختونخوا کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت نہیں دکھا سکتی کہ انہوں نے اس صوبے کی بہتری میں کیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم ابھی اس طرف بھی آتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی وہاں پہ کیا حکمت عملی ہے، لیکن اگر بات کی جائے نا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، تو پی ٹی آئی جو ہمیشہ سے ہے وہ بلدیاتی الیکشنز کے حق میں رہی ہے، بلدیات کو اس نے آگے لے کے جانا چاہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو لائک پھر اتنا ٹائم گزر چکا ہے تو پی ٹی آئی نے اپنے وہ ایک منشور تھا اس کو نہ اسمبلی میں آواز اٹھائی، نہ اختیارات دیے گئے، نہ فنڈز دیے گئے، تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے اس میں یہ نا کہ میں نے پہلے جیسے آپ سے ذکر کیا نا کہ پی ٹی آئی بیسیکلی ایک فیس بک پارٹی ہے۔ تو فیس بک پارٹی میں خالی کیا ہے کہ وہ ایک شوشہ زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ کہ وہ ماہر ہیں، ان کے پاس جھوٹ کا جو طریقہ کار، ان کو جو ڈگریز ہے یا ان کے لیڈر نے جو ڈگریز سب کو دی ہوئی ہیں، تو اسی کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ تو مطلب کبھی بھی کوئی بھی ایسا بنیادی کام نہیں ہے۔ اگر آپ بلدیاتی سیٹ اپ کا حساب دیکھ لیں تو ان 10 سالوں میں کوئی بلدیاتی سیٹ اپ انہوں نے چلایا؟ کسی بلدیاتی سیٹ اپ کو انہوں نے بااختیار کیا؟ مطلب کچھ بھی نہیں کیا۔ تو مطلب خیبر اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے، اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی حقیقت کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اب عوام اویئر ہو گئی ہے کہ مطلب یہ جھوٹ ایک دفعہ بولا جا سکتا ہے، 2 دفعہ ہو سکتا ہے، بار بار تو جھوٹ کے سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ ایسا ہی ہے تو ابھی اچھا آپ بتائیں کہ ایسے کون سے کرنٹلی جو مسائل ہیں وہ کے پی کے لوگوں کو درپیش ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر کوئی بھی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اس کو حل کرنے چاہیے؟ دیکھیے خیبر پختونخوا میں اگر ہم اس کے حساب سے دیکھیں تو بنیادی طور پہ وہ معدنیات سے بھرا ہوا ایک صوبہ ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ مطلب ہر نعمت وہاں پہ ہے، لیکن سب سے بڑا اس وقت جو اس صوبائی حکومت کی نااہلی کی بات اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ جو سیکیورٹی صورتحال ہے مطلب وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے ڈیرہ اسماعیل خان، جو ڈویژن ہے اس ڈویژن میں وزیر اعلیٰ خود اپنے گاؤں نہیں جا سکتا۔ تو مطلب یہ اگر یہ ان کی ناکامی ہے کہ وہاں پہ ان کی مس مینجمنٹ ہے کہ اس صوبے میں کی سیکیورٹی کی بحالی 18ویں ترمیم میں اگر دیکھا جائے تو تمام صوبائی اختیارات اس صوبے کی اس میں صوبے کے پاس چلے گئے۔ تو اس صوبے میں کوئی بھی بنیادی ایسا چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں خیبر پختونخوا کی ڈی اے خان ڈویژن ٹانک کی بات کرتا ہوں تو ٹانک میں 70 سال سے اگر وہاں پہ مطلب پینے کا پانی نہیں ہے، مطلب ایک تالاب سے انسان اور جانور پانی پیتے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ اس ڈویژن سے ہے تو آج بھی وہی حالات ہے۔ تو مطلب اس علاقے کی کوئی بھی ایسی کام نہیں ہے، اس پورے صوبے میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے، خاص کر جنوبی اضلاع اور فاٹا کے اگر حالات کو ہم دیکھیں تو مطلب ان 15 سالوں میں یا 12 سالوں میں یا 13 سال یہ جو حکومت ان کی 11 سال 12 سال چل رہا ہے تو اس میں کوئی بھی بنیادی کام انہوں نے نہیں کیا۔ تو ان کی ناکامی ہے اور ان کی ناکامی کی وجہ سے آپ پنجاب میں دیکھ لیں اس کے متبادل کام ہو رہا ہے، سندھ میں دیکھ لیں اس میں کام، بلوچستان جیسے صوبے میں بھی کام ہو رہا ہے، مطلب اس میں وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن کے پی کے میں کچھ بھی نہیں، خالی بس وہ فراڈ اور جھوٹ اور پراپیگنڈا کے علاوہ کوئی دوسری بات ان کی کسی تقریر کسی اجلاس میں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا کے پی کے میں جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ابھی آپ ان کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ آ کے اپنے بیانات دیکھتے ہیں اس کے متبادل وہ کچھ ویسے شخصیت ہیں دیکھیں وہ مطلب بیسیکلی وہ سلطان رائی والا مطلب کریکٹر ہے۔ تو مطلب وہ بس خالی کیمرے کے سامنے آ کے مطلب وہ ایکٹنگ والا، وہ ایکٹنگ بھی ایسی کہ مطلب ایک جب آپ ایک سی ایم یا اس طرح کی ذمہ داری پوزیشن پہ آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ نے اس منصب کا ایک ایسا کردار ادا کرنا ہے کہ اس میں بہتری کے لیے، اس علاقے کی بہتری کے لیے مطلب آپ نے اس کا ایک اپنا ایک اس کا ایک ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا یا کسی بھی ٹی وی چینل پہ یا نیشنل میڈیا پہ جب وہ آتا ہے تو کیا کوئی سی ایم ایسا ہو سکتا ہے مطلب جس کے پاس اتنا ہی مطلب اخلاقیات کو ہی آپ اٹھا لیں؟ مطلب وہ کیا کسی صوبے کو لیڈ کرے گا کہ جس کے پاس خود ہی اخلاقیات کی الف کی بے کا نہیں پتہ، اور وہ کس طرح کی الفاظ یا کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، کس مطلب اور بنیادی کام جس کام کا کی اس کی ذمہ داری ہے اس کے کسی ایک کام کے الف کے بے کا بھی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایک کام بتا دے وہ سی ایم کہ میں نے اس صوبے کی بہتری میں کیا ہے۔
بالکل، یہ تو آپ نے درست فرمایا۔ اچھا ابھی آتے ہیں، چونکہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور آپ بڑے متحرک ورکر بھی ہیں، تو مریم نواز اور شہباز شریف کی جو کارکردگی ہے وفاق میں، اور سی ایم کے طور پر دیکھا جائے، پہلی جو پنجاب کی سی ایم بنی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، آپ ان کی کارکردگی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ مطلب کی ایک جدوجہد ہے، اس کے باپ کی جدوجہد ہے، اس کی فیملی کی پوری ایک فیملی ہے جو اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، پنجاب کو چلانے کا بھی ہے، اور مطلب چل بھی رہا ہے۔ آپ اس وقت دیکھ لیں پنجاب میں کوئی ایک بھی ایسا سیکٹر نہیں ہے جس پہ کام نہ ہو رہا ہو۔ پنجاب میں کوئی ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ جس میں مطلب کام کیا نہ گیا ہو یا کام ہو نہ رہا ہو۔ مطلب آپ اس کے مطلب ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ اس کے ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ اس کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ اس کے اسپورٹس سیکٹر کو دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں ہے کہ جس کو اگر ہم کہا جائے کہ مطلب اس نے اپنی اچھی ٹیم میرٹ پہ لوگ نہ لگائے ہوں۔ تو الحمدللہ پنجاب میں ایک بہتری ہے، اور اس کا آنے والے دنوں میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ زبردست ہو گیا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا برکی صاحب، چونکہ آپ کا تعلق بھی کافی عرصے سے سیاست سے ہے اور مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں کے ساتھ آپ ملے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لیڈر میں کیا بہترین کوالٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیے لیڈرز میں مطلب میں تو ایز اے لیڈر اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو قائد اعظم مطلب چلو ہمارے بانی ہے، تو اس کے بعد اگر ویژن ہے تو میں تو میاں محمد نواز شریف کے ویژن کو سمجھتا ہوں۔ لیڈر کی مین کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ مطلب وہ آگے فیوچر کو دیکھتا ہے، وہ اپنے ذاتیات کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی قربانی دیتا ہے، اپنی مشکلات دیتا ہے، لیکن اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس علاقے، اس لوگوں کی، اس ملک کی ترقی یا اس کے فیوچر کے لیے جو پلاننگ کیے جاتے ہیں۔ آپ میاں نواز شریف صاحب کی پوزیشن کو اٹھا لیں، اگر مثال کے طور پہ اس ملک میں اگر آپ پوری حکومت کا سسٹم حساب کر کے دیکھ لیں، تو اس دور کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون نے وفاقی طور پہ مطلب 9 سال حکومت کی ہے، اور پیپل پارٹی نے کوئی 13 سال حکومت کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ اٹھا لیں تو انہوں نے کوئی 26 سال حکومت کی ہے اس ملک پہ۔ وہ لیکن 13 سالوں میں آپ جو 9 سال کی حکومت ہے جو میاں نواز شریف کا دور گزرا ہے، اس دور کے علاوہ تو پاکستان میں اگر کوئی بنیادی کام ہے، بنیادی اس ملک کی رخ بدلتا ہے، آپ موٹر وے اٹھا لیں، آپ یہ موبائل اٹھا لیں، آپ سی پیک اٹھا لیں، آپ کوئی دنیا کا کوئی ایسا کام ملک میں پاکستان میں کوئی پروجیکٹ نکال لیں کہ جو میاں نواز شریف کے دور کے علاوہ ہوا ہو، کوئی ایسا پروجیکٹ جس میں رخ آ رہا ہو جو اس ملک کی ترقی کے لیے مطلب ہوا ہو۔ 2013 میں اگر میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو اس ملک کے حالات کیا تھے؟ یہاں پہ دہشت گردی تھی، یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے کیا حالات تھے، یہاں پہ کراچی کے کیا حالات تھے۔ جب 18 میں اس ملک کی کا ٹینیور اینڈ اپ کیا، اپنا ٹینیور پورا کیا، تو اس ملک میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، کراچی کے حالات بہتر ہو گئے تھے۔ یہ ملک ایک اس ملک میں سی پیک جیسا منصوبہ کام شروع کر گیا تھا، دنیا کا رخ اس طرف ہو گیا تھا۔ پھر بدقسمتی سے وہ 3 سال ایک یا 3.5 سال والی ایک حکومت، ایک فیس بک والی پارٹی آئی، تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے بیڑا کر دیا۔ زبردست